بریکنگ نیوز شیئر کرتے ہیں اپنے ناظرین سے۔ امریکی تجزیہ کار ماریو نوفل نے ایران کو فاتح قرار دے دیا ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا وہ ایران کے نکات دیکھ لے۔ ماریو نوفل امریکی تجزیہ کار ہیں، ان کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے۔ یقینی طور ہم بھی یہی ڈسکس کر رہے تھے جو نکات سامنے آئے ہیں اور امریکی صدر کا جس طرح حوالہ دینا، اور ابھی جو امریکی تجزیہ کار ہیں ماریو نوفل، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایران فاتح ہے۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو وہ ایران کے نکات دیکھ لے۔ اسد صاحب، میں آپ کو انگیج کرنا چاہ رہا ہوں۔ جو ہم بالکل ڈسکس ہی کر رہے تھے اس پہ یہ خبر بھی آ گئی ہے، تو ہم نے جو بریک کی ہے، جو نکات بھی سامنے آئے ہیں اور ان نکات کا حوالہ دینا امریکی صدر کی جانب سے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہوگی ایران کی جانب سے، فریق کی جانب سے، یا پھر کوئی ٹیکنیکلی خود غلطی کھا گئے ہیں؟ چونکہ وہ جیسے فیصل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، تو اس معاملے میں بھی کچھ بھی لکھ گئے ہیں وہ؟ میں فیصل صاحب کی بات سے ایگری کروں گا یہاں پہ کہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن ایک ہم لاجیکلی ان ساری چیزوں کو ہٹ کے کہ جو ہمیں میریو نوفل جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ایران کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ایک بڑا بیسک سوال یہ ہے کہ اگر ایران اپنی 10 ڈیمانڈز میں یہ کہتا ہے کہ امریکہ اپنی ساری بیسز اس علاقے سے ختم کر دے، تو کتنا ممکن کسی کو بھی اگر یہ لگتا ہے کہ امریکہ اپنی وہاں سے بیسز ختم کر دے گا تو I really don't have to respond to that. لیکن جہاں تک گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے تو صدر ٹرمپ جو ہے، اگر آپ کو عام الفاظ میں آپ ان کو وہ قالین بیچنے والا پٹھان سمجھ لیں جو 5,000 روپے مانگ کے 50 روپے میں قالین بیچ کے جائے گا، لیکن وہ چاہتا 50 لینا ہی ہے، تو شاید یہاں بھی یہی قصہ ہے کہ وہ 15 ڈیمانڈز جس طرح کی بھی ان کی ہوں، لیکن ان کی باٹم لائن جو اچیومنٹس انہوں نے لینی تھی وہاں پہ، جو ان کے ٹارگیٹس تھے ملیٹریلی، زاہد صاحب نے بڑا مناسب ذکر کیا کہ جو چیزیں آپ نے کائنیٹک فورس، جو آپ نے کائنیٹک انرجی یوز کر کے ملیٹریلی حاصل کرنی تھی، وہ آپ نے کافی حد تک کر لی۔ جہاں تک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ریجیم چینج وہاں پہ نہیں ہوئی، ریجیم تو چینج ہوئی کیونکہ پوری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اڑ گئی۔ آیت اللہ خامنائی کا وہاں اگر موجود نہ ہونا ریجیم چینج نہیں ہے، یا اس کے بعد ان کی جو پوری ٹاپ ٹیئر وہاں سے لیکن ختم اسد ہو صاحب، جانا میں یا یہاں ایرانین اختلاف کروں جرنلز گا۔ کا ختم ہو جانا۔ رجیم چینج کو ہم نے صرف اس تناظر میں نہیں لینا، صرف جو الفاظ رجیم چینج ہیں صرف اس کا مطلب نہیں لینا، لیکن جو امریکی صدر جو کہنا چاہ رہے تھے، یعنی رجیم چینج سے مراد وہ یہ لینا چاہ رہے تھے کہ ہم نے سسٹم کو چینج کر دینا۔ میں اسی پہ جا رہا جی تھا، اگر جی یو سو رائٹ، میں اسی پہ جا رہا تھا کہ اگر جی موساد کی جو اسیسمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ایرانینز جو ہیں وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور موساد کی پوری سپورٹ ان کو مل رہی ہوگی، جو کہ ملی بھی۔ اس سے پہلے بھی فالس فلیگ آپریشنز ہوئے، اور اس سے پہلے جو وہاں پہ مظاہرے ہوئے اس میں بھی سی آئی اے کا یا موساد کا ایلیمنٹ جو ہے وہ بڑا کلیئرلی اب واضح بھی ہو چکا اور سامنے بھی آ چکا۔ تو رجیم چینج والا جو جس ٹرم میں، جس کانٹیکسٹ میں صدر ٹرمپ بات کر رہے تھے، وہ کسی بھی صورت نہیں ہو سکی اور شاید ہوگی بھی نہیں۔ اب زیادہ ہارڈ کور ان کو ڈیل کرنا پڑے گا لوگوں سے آگے جا کے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایرانی جو یہاں میرے دوست بھی ہیں، یا ایران کے اندر بھی کچھ دوست ہیں جن سے بات ہوتی ہے، ان کی طرف سے ایک کویسچن بڑا ہمیشہ رہتا تھا کہ یہ جو جتنے ینگ لاٹ تھا وہ سب کے سب یہ کہتے تھے، جو 40 سال یا 40 سے 50 کے بریکٹ میں تھے یا اس سے چھوٹے تھے، وہ سب یہ کہتے تھے کہ امریکہ کے ساتھ صلح کر کے حالات ٹھیک کیوں نہیں کیے جا سکتے۔ اب ان کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو وہی امریکہ مخالفت جو 50 سال پہلے امریکہ کو ایران میں ملتی تھی، شاید اب اس سے ملٹیپلائی ہو کے نظر آئے گی۔ یہ ایک بہت واضح ڈفرنس ہے۔ رجیم چینج کا ورڈ میں شاید اس پوری گورنمنٹ کے لیے رجیم کا نام بھی یوز نہیں کروں گا، جو ایک ایرانی حکومت تھی، ایرانی حکومت کو آپ ختم کرنا صحیح۔ چاہ رہے تھے، جس میں سے آپ نے ٹاپ ٹیئر کی لیڈرشپ ختم کر دی، لیکن آپ نے جو پبلک سینٹیمنٹ تھا وہ شاید اس سے پہلے آپ کی کوئی 50 یا 40% فیور میں تھا، وہ بھی آپ نے ٹوٹلی انورس کر کے 80 یا 90% جو ہے وہ ان کو آپ نے متحد کر دیا۔ جب آپ نے متحد کر دیا صحیح۔ تو کس رجیم چینج کی آپ بات کر رہے ہیں، یا کس رجیم چینج تک آپ جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اپنے پینل کو بتا دوں کہ محمد عاطف صاحب امریکی صحافی ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ بہت شکریہ عاطف صاحب۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، زاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں۔ زاہد صاحب، امریکہ نے یا اسرائیل نے نوالا سمجھ لیا ایران کو کہ شاید وہ حملہ کریں گے، یا اس سے پہلے جو وہاں پر پروسیشنز ہو رہے تھے ان کو لگا کہ عوام شاید اٹھ کھڑے ہوں گے، ہم بھی ایڈ کریں گے، تو شاید وہ فوری اپنی مرضی کی حکومت لے آئیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اس ساری ایپیسوڈ کے بعد اب کچھ عرصہ تو سکون رہے گا اسرائیل کو بھی، امریکہ کو، اور ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اتنا نوالا نہیں ہے بلکہ لوہے کا چنا ہے، ایران جسے چبانے کی کوشش کریں گے تو دان ٹوٹ سکتے ہیں؟ جی اچھا، مطلب ایسا ہے کہ ہم جو بھی کمنٹری کر رہے ہیں یا جو انالیسس کر رہے ہیں، ایک ہمیں ذہن میں یہ چیز رکھنی چاہیے کہ دس از اے چیز فائر۔
ابھی تک یہ جنگ مکمل ختم نہیں ہوئی، اور ایران کی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اس پورے کانفلکٹ کو، جو ریجنل کانفلکٹ ہے، اس کو پورے کو ایڈریس کیا جائے. تو وی آر ان دا مڈل آف دا وار. ابھی تک وار مکمل، یہ وار کا ایک فیز شاید کائنیٹک جو اپلیکیشن ہے وہ مکمل ہوئی ہو. آگے اب اس وار میں ابھی کس طرف جاتا ہے. ایک اور سب سے دوسری چیز امپورٹنٹ ہے، آئی ول کیپ مائی فنگرز کراس، وہ یہ ہے کہ میں اسرائیل پہ ابھی بھی مجھے اعتبار نہیں آ رہا جی. ان کی جو ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے، جو جوئش زائنزم کے ڈیزائن ہے، وہ فرکشن سے پورے ہوتے ہیں. تو وہ اس ریجن میں کہیں نہ کہیں اور فرکشن ضرور نکالے گا. تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ ابھی ٹوٹل ہاسٹیلٹیز جو ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوئی. تو ہمیں اسپیکولیشن نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کس نے یعنی آپ کو یہ شبہ ہے کہ اسرائیل کوئی ایسی شرارت کر سکتا ہے کہ نئی صورتحال کوئی پیدا ہو جائے؟ دیکھیں نا، ابھی جس طرح کے ٹویٹ آنا شروع ہو گئے ہیں، ابھی آپ نے ماریو صاحب کا ذکر کیا، مجھے آئی ڈونٹ نو اس بیک گراؤنڈ پورا کیا ہے. تو اتنے جلدی ایران کو کر دینا، یہ بیسیکلی آپ لیڈرشپ کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں. کبھی کبھی پولیٹیشینز جو ہوتے ہیں وہ اپنی پالیٹکس کے لیے بڑے ورسٹ ڈیسیژنز لے لیتے ہیں. آپ ان پہ ایک اور پریشر بلڈ کر رہے ہیں بجائے اپریشیٹ کرنے کے کہ ایک وار ختم ہو رہی ہے. اب یہ شرارت ٹھیک ہے ظاہر صاحب، تھوڑا رکیے گا. ابھی اپنے ناظرین کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں. براہ راست ایران میں جشن منایا جا رہا ہے. اس جنگ بندی کے بعد ایران میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. یہ مناظر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. یہ براہ راست مناظر ہیں، اور ایران میں اس وقت عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور وہ 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد جشن منا رہے ہیں. تہران سمیت مختلف شہروں میں اس وقت جشن کا سماں ہے. ہزاروں ایرانی شہری رات گئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ایرانی پرچموں کی بہار دکھائی دیتی ہے. خواتین اور بچے بھی اس جشن میں شریک ہیں. یہ اگریشن جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر کیا گیا، جس پر کافی وہاں پر اموات بھی ہوئیں اور کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا. اس کے بعد امریکہ کو، اسرائیل کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا. اور اب 2 ہفتے کی جنگ بندی کے اعلان کے بعد تہران سمیت مختلف شہروں میں اس وقت جشن کا سماں ہے. جی ظاہر صاحب، میں ریکویسٹ کروں گا کنٹینیو کیجئے گا. تو جی میں یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی تک یہ اس کا ہم جب تک لاجیکل اینڈ پہ نہیں جاتے. دیکھیں اس وقت جو ونر ہوا ہے وہ پیس ہوا ہے، اور اس وقت اگر کوئی دنیا میں ونر کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہوا ہے پاکستان. پیس، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دیکھیں جس طریقے سے مڈل ایسٹ نے ری شیپ ہو جانا تھا اگر یہ جنگ چلتی، اور جس طریقے سے کنٹسٹیشن مڈل ایسٹ میں جو اسرائیل کا ایک ون آف دا میجر آبجیکٹو بھی تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کا لڑائی کو ہوا دی جائے، تاکہ یہ اگر ہم وار سے نکلتے بھی ہیں تو یہ سمرنگ انوائرمنٹ رہے، یہاں پہ کنٹسٹیشن رہے. تو یہ وہ اس کے آبجیکٹیوز کہیں نہ کہیں اچیو ہو جانے تھے. جو جوئش زائنزم کو اگر یہاں سے اٹ کین بی اے ویری گڈ سٹارٹ کہ اس کی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز کو روکا جائے، اور اب یہیں سے اسی کانفلکٹ سے اگلے کانفلکٹ پہ اس کی میٹیگیشن، اس کی ریزولوشن، خاص طور پہ غزہ کا جو کانٹیکسٹ ہے، لیبنان کا جو کانٹیکسٹ ہے، ایران نے اس لیے اس کو ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پر سامنے لیا. اور امریکہ نے اگر اس پہ بات چیت شروع ہو رہی ہے اور وہاں پہ بھی سیز فائر، جس طرح پرائم منسٹر صاحب کی ٹویٹ سے ظاہر ہے، وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. آئی تھنک دس اے لارجر وکٹری. لیکن ابھی تک جب تک یہ لاجیکل اینڈ پہ نہیں جاتا، دیکھتے ہیں کہ کون کدھر کمپرومائز کرا، پھر پتہ چلے گا کہ کون ونر ہے کہ کون ونر نہیں ہے. بٹ اینی ویز ایران کی ریزسٹنس کو سارے مان رہے ہیں. ایران دیکھیں نا کہاں سے شروع ہوا تھا. امریکہ شروع ہوا تھا ٹوٹل سرنڈر سے، اور اب 10 نکات تک پہنچ گئی بات کہ 10 نکات پہ نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں، بات ہو سکتی ہے. اور یہ 10 نکات کس کے ہیں؟ ایران کے ہیں. تو کافی چیزیں انڈیکیٹ تو ہو جاتی ہیں، لیکن ایران کا نقصان بھی بہت ہوا ہے. ایران کی جو ریلیشن شپ اسٹرین ہوئی ہے ان دا مڈل ایسٹ ہارزینٹل وار کی ایکسپینشن کی وجہ سے، ایران نے جو ایران کے اندر بھی ایک سچویشن ہے. یہ نہیں ہے کہ ایران کے اندر جو سوشل اکنامک سچویشن ہے وہ بہت امپروو ہو جائے گی. تو ایک نئے ایران نے بھی جنم لینا ہے.